اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دم سے آسمان کا ایک کنارہ پھٹا اور ایک فرشتہ نیچے کو اترنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے جب اس فرشتے کو دیکھا وہ تو کافی سہم گئے، کافی ڈر سے گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ فرشتہ اسرافیل ہے اور جب سے یہ پیدا ہوا ہے اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو دو اختیارات دینا چاہتا ہے، دو آپشن دینا چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہت دی جا سکتی ہے یا آپ کو بادشاہ نبی بنایا جا سکتا ہے، یعنی آپ کو ایسی بادشاہت دی جا سکتی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ یا پھر آپ اگر چاہیں تو آپ کو ایک بندہ رسول بنایا جا سکتا ہے، ابداً رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا اور جبرائیل نے ان کو اشاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مشورہ سمجھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداً رسول کا آپشن پسند کیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی والا آپشن ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام نبی یا بندہ نبی ہونا پسند فرمایا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اختیار کی۔ دیکھیں، عاجزی اللہ کے قریب پسندیدہ بناتی ہے اور بندوں میں مقبول ترین بناتی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں بندے کی طرح بیٹھنا چاہتا ہوں اور بندے کی طرح کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہم اپنی زندگی میں بھی عاجزی اختیار کر سکتے ہیں چند عادتیں اپنے اندر پیدا کر کے۔ دیکھیں، وہ عادتیں ہیں، ہمیں لوگوں سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے، اور اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لینا چاہیے، چاہے جتنا بھی چھوٹا بندہ ہو۔ دوسرے بندے کو یا جو بھی شخص آپ کے سامنے اس کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیں، ہماری فائنینشیل اسٹیٹس، ہماری انٹیلیجنس کا لیول یا ہماری سوشل اسٹینڈنگ ہے جیسی بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے بندے کا مقام اللہ کے پاس ہم سے بہتر ہو۔ اچھا، جب ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں تو ہمارے اندر بہت ساری کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، ہم تیزی سے روحانی ترقی کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی کے بند دروازے کھول دیتا ہے، ہماری پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں، ہم اپنی انا کی کشمکش سے باہر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم عاجز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کے لیے فٹ میٹ بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے انسانوں کے سر کا تاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زیادہ دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے فرشتے اللہ کے خوف سے لرزہ رہتے ہیں، اور یہ سورہ انبیاء کے اندر بھی یہ درج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں انہیں اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، اللہ کی سلطنت اور اللہ کے امور کا یہ بخوبی اندازہ ہے، ہمیں اس کا ایک ذرہ بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے لرزہ رہتے ہیں۔ گرچہ فرشتے کوئی غلطی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرشتے وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں کہنے کا کہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے جب اسرافیل کو نیچے اترتے دیکھا تو ہو سکتا ہے انہوں نے سمجھا ہو کہ جی وہ کوئی کسی عذاب کا یا کوئی اللہ کا کوئی ایسا حکم لے کر نیچے اتر رہے ہیں جو انسانوں کے لیے صحیح نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔